السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قمر الہدا قاسمی، آپ تمام لوگ قاسمی اردو نیوز دیکھ رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات و سامعین کا قاسمی اردو نیوز میں تہہ دل سے خوش آمدید۔ آئیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے دن کی شروعات کرتے ہیں۔ فلسطین کے غزہ پٹی سے بہت ہی غمناک، آنکھوں کو نمناک اور انسانیت کو شرمسار کر دینے والی دیر رات یہ خبر آئی، جس کو سن کر کے آپ بھی میری طرح بے چین ہو جائیں گے۔ غاصب، آتنکی، دہشتگرد اسرائیل نے انسانیت کے سارے سرحد کو پار کر کے غزہ پٹی کے ایک ایسے ہسپتال پر بمباری کر دیا ہے جس میں زخمیوں کے علاج و معالجہ کیا جاتا تھا، جس میں بمباری کی وجہ سے 900 سے زائد فلسطینی اس دنیا کو الوداع اور خیر باد کہہ کر کے جام شہادت کو نوش فرما کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق دہشتگرد اسرائیل نے بغیر بتلائے ہسپتال پر ایک بڑی بمباری کر دی ہے۔ بمباری کے وقت ڈاکٹر، مریض اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مظلوم فلسطینی مسلمان موجود تھے۔ ابتدائی مرحلے میں یہ خبر آئی کہ 200 سے 300 کے قریب فلسطینی مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اب کھل کر کے یہ خبر سامنے آ رہی ہے 900 سے زائد فلسطینی مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے۔ اس بڑی بمباری سے غزہ کے مقامی لوگوں نے غزہ کے مقامی لوگوں نے اسے کھلا عام نسل کشی اور ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ غزہ کے لوگوں نے مسلم ممالک کے سربراہوں سے گزارش کی ہے کہ اس حملے اور کھلے عام نسل کشی کے خلاف آج ہی مظلوم شہید فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اپنی آواز کو مانو ادھیکار اور بین الاقوامی تنظیم میں اٹھائے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہسپتال پر یہ حملہ کرنا کھلے عام نسل کشی اور ظلم عظیم ہے، جس نے ایک مرتبہ دشمن اسرائیل اور اس کی دہشت گرد نے مسلم ممالک کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے اور اس کی غیرت کو جھنجھوڑا ہے، جو ہمارے کھلے عام نسل کشی پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کو حرکت تک نہیں دے رہے ہیں۔ اور مزید اس نے یہ بھی کہا ہے کہ 23 عرب ممالک اور 2 ارب مسلمان کی موجودگی میں غزہ کے ایک ایسے ہسپتال میں جہاں لاکھوں مظلوم فلسطینی اور غزہ کے مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں، وہاں ایک بوتل پانی پہنچانے کی ہمت تک نہیں ہو رہی ہے، جہاں زخمی اور مظلوم فلسطین ایک پانی کی بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہسپتال میں سینکڑوں مریض زخمی اور غاصب اسرائیل کے بمباری اور گولہ باری کے حملوں کی وجہ سے اپنے گھروں سے زبردستی بے گھر ہونے والے مظلوم فلسطینی مسلمان موجود تھے، جس میں معصوم بچے بھی تھے، بوڑھے بھی، جوان سب موجود تھے، اور معصوم بچوں کی روح پریوں کی شکل میں پرواز کر گئی ہے، جس کو آپ اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر حافظ رجب طیب اردگان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، خواتین، معصوم بچے اور زخمیوں سے بھرے ہوئے ہسپتال کو بم سے اڑانا بنیادی حقوق، مولک ادھیکار اور انسانی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے حملوں کی تازہ ترین، اسرائیلی کی دہشت گردوں کی یہ تازہ ترین مثال ہے۔ میں تمام عالم انسانیت کو دعوت دیتا ہوں کہ غزہ میں جاری ظلم و بربریت اور نسل کشی کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی کا لاحی عمل پیش کرے۔ مصر کے صدر نے اپنے پہلے کانفرنس میں کہا ہے، غاصب اسرائیل کی طرف سے
غزہ پٹی کے ایک ہسپتال پر حملہ کی میں پرزور الفاظ مذمت کرتا ہوں۔ ابھی برادری کسی طریقہ سے دخل اندازی کر کے دہشت گرد، غاصب، آتنکی اسرائیل کی نسل کشی اور ظلم و بربریت کو رکوائے، بند کروائے۔ غاصب اسرائیل کے انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا ہے حملے کی پوری تفصیل اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ آئی ڈی ایف کے حوالے سے یہ خبر بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ غزہ پٹی پر حملہ وہاں کے شہریوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد حماس کے چنگل سے اپنے کمانڈر قیدیوں کو آزاد کرانا ہے۔ آئی ڈی ایف نے مزید یہ بھی دھمکی دی ہے کہ ابھی صرف ایک ہسپتال پر حملہ ہوا ہے، اگر حماس ہمارے کمانڈر قیدی کو آزاد نہیں کرتا ہے تو پورے شہر کو قبرستان میں بدل دیں گے۔ یورو رپورٹ، قاسمی اردو نیوز۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو قاسمی اردو نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو قاسمی اردو نیوز کے پیج کو ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔